آزاد تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز کے علاقے میں آئے. کافی ایسا ہوا کافی نہیں بھی آج ہماری سندھ کونسل کا اجلاس تھا یہاں پہ. ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کی مدد سے حکمران بالا کو حکومت وقت کو جو ہمارے لوگوں کے ایشو ہے مسائل ہے اس سے تھوڑا آگاہ کیا جائے. وہ کہ ابھی بلدیاتی الیکشن گزرا ہوا ہے, اس کا بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن پہ ہمارے ملک یا جو ہمارے عوام یا پارٹی ہے وہ کسی الیکشن پہ مطمئن نہیں ہوتی, کیونکہ اس ملک میں جانتی زیادہ الیکشن ہمیشہ ہوئے. اس کی بنا پہ اگر صحیح الیکشن میں ہوگا تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ہمارا تجربہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنی الیکشن کا جو پروسیس ہے ان کو ریفارم کریں اور وہ اس طرح سے بہتر کیا جائے کہ الیکشن کے بعد خوشی خوشی سب اپنے گھروں پہ جائے, جو منتخب ہو جائے وہ خوش ہو اور جو ہار جائے وہ بھی اپنی ہار مان جائے. یہاں جو ریٹ لگی ہوئی ہے میں نہ مانوں. آج ہماری کونسل میں کراچی کے حالات پہ کہ اس کے باوجود کہ بلدیات کا الیکشن نہیں ہو رہا تھا, جب ہوا تو اس کا بھی اثر یہی ہے کہ پاور کو نیچے دے نہیں رہے, بہانے ٹوٹے نہ کرنے کے بہانے کر کے اب جب ہو گیا تو اختیارات پہ اور جنگ اور جھڑپ اور ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو اس سے ہم ثابت کر رہا ہے کہ ملک کے ساتھ اس شہر کے ساتھ مخلصی نہیں ہے, کم ہے. اسی توسط سے ہم حکومت سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے بے شک 18ویں ترمیم میں آپ کا بہت بڑا رول ہے کہ جس میں اختیارات صوبوں کو اور صوبوں سے پھر ضلعوں کو نیچے لیول تک چلا جائے. لہذا خدارہ اپنے کیے ہوئے آئینی ترمیم 18ویں ترمیم کو مضبوط کرے, صوبوں کو اور ضلعوں کو نیچے سطح پہ اپنا اختیار دے اور کراچی کو اون کرے. کراچی میں اگر میں پریاد کروں صرف اپنے علاقوں کا تو ہمارے جو پانی کے مسئلے ہیں, جو پینے کو پانی نہیں, بجلی کے بغیر تو چلو آدمی گزارا کرے گا, پسینہ آئے گا, وہ بھی مشکل ہے, لیکن پانی کے بغیر کیا کرے. پھر ہماری جو لوگ ہیں وہ ورکر کلاس کے ہیں, وہ پانی بھی اگر پیسوں سے خرید کے کرے تو یہ ظلم بند کرے. الیکشن میں جس طریقے سے خرچہ ہوا, نہ کوئی ٹینڈر, نہ کوئی قانون, نہ کوئی حساب, جس نے اس کو ووٹ دینا تھا تو پیپل پارٹی والے ان کے گھروں میں بھی کام کر دیے اور ووٹ لے لیے. خدارہ گھروں میں کام نہ کرے, عوام کی خدمت کرے, کیونکہ بادشاہان کے فلسفے میں خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی عبادت ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے ہمارا دیرینہ, وہ پی آر سی کا ہے. وہ بڑا لفظوں میں تو پی آر سی معمولی بات ہے, جو مثال, لیکن نہیں بھائی, یہ ظلم ہے, ناانصافی ہے, بربریت ہے, انسانیت سوز ہے. آج سے 40 سال پہلے ایک بندہ ادھر کراچی آیا, وہ ڈرائیور تھا, مزدہ چلا رہا تھا. 40 سال میں اس کا بیٹا بھی ہو گیا, اس کا بیٹا اسکول بھی جانے لگا. آج اس نے میڈیکل کے لیے اپنے نمبر پورا پہ میرٹ پہ لیے. اب ان کے ٹھیک ہے ڈومیسائل لے, ڈومیسائل کے لیے ان لوگوں نے نادرا کے شرط رکھے کہ نادرا کا کوڈ بھی صوبے کا انسان کو, یہ قانون نہیں ہے, غلط, صرف پیسوں کے لیے ڈی سی آفس میں غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ بھئی اس کا کوڈ جہاں کی بھی جو بندہ آپ کے شہر میں 3 سال سے یا 4 سال سے رہ رہے ہیں ان کو ڈومیسائل بننا چاہیے. پھر اس کے اپنا ڈومیسائل چھوڑ کے بچے کا بولے اپنے باپ کا ڈومیسائل لگا. جو بندہ 40 سال پہلے آیا, 30 سال پہلے آیا, یہاں پہ بڑا بڈھا ہو گیا, اس کا بیٹا بڑا ہو گیا, اب وہ ڈومیسائل اس کو ضرورت کیا تھی؟ وہ تو مزدہ چلا رہا تھا, ٹرک چلا رہا تھا, چوکیداری کر رہا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں یورپ, برطانیہ, جو انگریزوں کا ملک ہے, جو مسلمان ہی نہیں ہے, وہاں پہ ایڈمیشن کا کوئی ایسی شرط نہیں ہے. وہ تو میرٹ پہ اگر آپ گئے تو جواب کو داخلہ ملے گا. میرے خود بچے انہوں نے بار بار پڑھا ہے. یہاں اپنے ملک میں اپنی مٹی پہ حکومت وقت
اس کا ایکشن لے اور یہ شرائط ڈومیسائل والا ختم کرے، پی آر سی والا ختم کرے اور ہمارے بچوں کو بھی پڑھنے دے۔ ہم یہاں کوئی وزارت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو آپ کے بچوں کا حق ہے وہ حق ہمارے بچوں کو بھی دے۔ اسی طریقے سے کچھے کے علاقوں میں ڈاکو راج، کمال کی بات یہ ہے کہ سادہ لوگ عوام کو کبھی لڑکی کی آواز میں، کبھی ان کو گاڑیوں کی تصویریں دکھا کے میڈیا پہ وہ بندے اس کے مطلب اتنے پاورفل ہے کہ میڈیا پہ فیس بکوں پہ چل رہا ہے، اور وہ گاڑی لالچ میں گاڑی بک رہی ہے قیمت کم رکھ کر کے، لوگ لالچ کا کوئی ٹریکٹر کو دوسری لوگ جا کے وہاں بیٹھے ہوئے، وہ غریب لوگ ہیں، وہ زیادہ اس لالچ میں لوگ زیادہ چلو مجھے گاڑی سستی مل جائے گی میں 2 پیسے کما لوں گا، اور وہاں پہ ڈاکو کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، مشکلات ہے۔ اس کے لیے بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے توسط سے خدا را اس چیز کو کنٹرول کرے۔ بھائی یہ ملک کے اندر دوسرا ملک بنانا یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر ان کو روٹی کہاں سے جا رہی ہے، ان کے لیے پانی کہاں سے جا رہا ہے؟ وہ جو ڈاکو کا ہے جہاں رہ رہے وہاں اگر کچے میں آپ جا نہیں سکتے ہو تو اس کی سپلائی لائن تو ہے نا، سپلائی لائن کاٹو۔ اسی طریقے سے افغانستان سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، آپ کو افغانستان کے بھی حالات کا پتہ ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، کچھ بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں جو اس ملک میں اسی طریقے سے انٹرفیئر ہو جاتا ہے اور ملکوں میں سیاست مداخلت اور دوسرے ملک انوالو، جیسے یورپ اس میں انوالو ہوا، امریکہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، رشیا آیا، وہ لوگ مہاجر ہو گئے، وہ لوگ مجبور ہو گئے۔ اب وہاں سے جو لوگ جان چھڑا کے بھاگ کے نکل آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب پہلے جو حکومت تھا وہ قرضے کا یا وہ دوسرے کا تھا، اب وہ حکومت طالبان کے پاس آ گیا۔ اب وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے برسہ 100 بار تاریخ ہے اس افغانستان کا اپنی، وہ لوگ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، وہ لوگ نکل آئے کہ ہم لوگ موت سے بچے، وہ جب ادھر آ جاتے تو لوگ پکڑ لیتے۔ بھائی ان کے ساتھ انسانی بنیادوں پہ سلوک کرے۔ کچھ لوگ مریض ہیں، علاج کے لیے آئے ہوئے، وہ افغانستان جو ہمارا بارڈر سیف تھا، وہ بارڈر پہ آج ہمارا 1.5 لاکھ فوج لگا ہوا ہے، ادھر ہمارے فوج کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ ہم اسی پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے جو شہید ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارے فوج کے بچے، یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا، لیکن اب خدا را ایسا نہ کرے، انسانی بنیادوں پہ اگر لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ طریقہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ علاج کے لیا تھا، اس کو پکڑا گیا، باپ کا مر گیا، وہ مردہ خانے میں پڑا ہوا ہے، بچے کو جیل میں ڈالا ہے، 2 مہینے کا سزا ہوا، اب 2 مہینے جب جیل سے سزا پورا ہوگا پھر اس کے باپ کو بڑی لاش کو لے کے جائے گا۔ یہ تو انسانیت والا سلوک ہی نہیں ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی انسانیت والا سلوک کرے، جو رول قانون ہے وہ چیز پہ جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو علاقے ہیں وہ تو ہے بربادی میں، کھنڈرات ہے، آپ سب دیکھو، اور اس میں پھر یہ بھی نہیں، مثالیں ہماری سب سے بڑی کچی آبادی ہونے ڈھونڈ گیا، وہاں بھی کوئی اچھا حالات نہیں، حالات سندھ کی بھی حالات پر ہے، لیکن یار انسانی آئینی اور معاشی طور پہ جو ادھر بنے ہوئے ہاسپٹل ہے، جیسے پٹھان خانے میں ایک ہاسپٹل ہے، یہ سٹی گورنمنٹ کا 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اسی پٹھان خانے میں بنا ہوا ہے اس زمانے کو، ابھی اسٹاف نہیں تھا، اسٹاف بھی شاید بھرتی کیا ہوا، لیکن ابھی تک وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہے، لوگ اس کے پیسے لے رہے ہیں، ہاسپٹل استعمال شروع نہیں کر رہے، غار کر رہے ہیں۔ بھائی انسانیت ہے، ظلم بند کرے، اس ہاسپٹل میں جو لوگ آئے ہوئے اس کو شروع کر تاکہ لوگوں کو سہولت کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیرینہ مطالبہ جو جس وقت پیپل پارٹی کی حکومت 2008 سے 2013 کے بیچ میں PS 93 سے ہمارا جو منسٹر تھا تامین نواب، ہم نے ایک ہاسپٹل کے لیے یہاں پہ سرکاری جنرل اسپتال ہے، اس کی منظوری ہوئی تھی، وہ بلڈنگ بن کے بننے والا تھوڑا سا کام باقی ہے۔ یار 2008 سے لے کے آج 2023 ہے، اور اگر 15 سالوں میں وہ ہاسپٹل اپریٹ نہیں رہے اور اس کو شروع ہونے کا کام ابھی بھی رکا ہوا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را یہاں پہ ہم انسان رہ رہے ہیں، انسانیت کے ارادے اس اسپتال کو بھی مکمل کرے، اس کو بھی بند کرے تاکہ وہ بھی چل جائے اور لوگوں کو سہولت ملے۔ بس میں پھر ایک مطلب آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جب آپ لوگ اتنی دور آئے،
آپ نے ہماری یہ فریاد حکمران بالا کو پہنچائے. آپ کو اللہ خوش رکھے. کچھ سوال؟ شاہ صاحب پیاز 200-250 روپے کلو سستا آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا. اس حوالے سے بھی پوری حکومت کو مشورہ دیا آپ نے؟ زرداری صاحب سے کہتے ہیں کہ مزدوری تنخواہ 35,000 روپے کر دی جائے. ان کی حکومت کے صوبے میں مہنگائی سے برا حال ہے. آئندہ کون سی مہنگائی اور کتنی بڑھے گی رمضان آنے والے کسی کو پتہ نہیں. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ میں تو بولتا ہوں کہ کہنا اسی پہ چاہیے جو آپ نے بتایا. لیکن یہ کہ مسئلہ پھر وہیں پہ آتا ہے کہ اگر زرداری صاحب بھی کہہ رہا ہے اور دوسرا حکومت میں رہنے والے بھی کہتا ہے, میڈیا بھی کہتا ہے کہ مہنگائی ہے, تو میرے خیال میں یہ تو سب کے عقل میں آنا چاہیے کہ مہنگائی تو ہے, ظلم تو ہے, چیزیں نہیں ہے. ابھی اگر اس کا سلوشن چاہیے, مطلب حل نہیں ہے اس تو میرے خیال میں بہتر تو یہی ہے کہ یہ جو ہمارے بدقسمتی یہ بھی ہے کہ IMF جب آتے ہیں تو وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے پیٹرول مہنگا کرو, بجلی مہنگا کرو, گیس مہنگا کرو. جو غریب ہو بیٹھے میں وہ امیروں کے لیے کچھ نہیں کہتا. تو چاہیے تو یہ جو سرمایہ دار ہے یا جو پارلیمنٹیرین ہے اس میں مجھے بھی اس بارے شامل کرو. میں بھی پہلے سینیٹر رہ چکا ہوں, بھی کم کو 5-10%, 20% اپنے مال میں جو حکومت کے خزانے میں ڈلوائے, امیروں سے رہے. یہ تو نہیں کہ جس کے کھانے کو نہیں ہے ان کو پانی بھی نہیں ہے, اوپر سے کھانا بھی بند کر دیا, روٹی بند کر دیا. وہاں مجھے پرزور محالفت کرے جب اس کو ختم کرے. یہ گنم کا سب سے بڑی ہماری ذہین اندوزی. اور معذرت میں ایک اور بھی چیز دو, سیاست سے ہٹ کے آپ سب سینئر جو بیٹھے ہوئے اس وقت, میں آپ سب کو اپنے عمر سے تھوڑا کم یا برابر سمجھتا ہوں. بھائی صاحب انسانیت ختم ہوا, انسانیت ختم ہے, انسانیت ریسپیکٹ ختم ہے, گالی گلوچ ہے. مجھ سے کل پڑھ تو کسی نے پوچھا کہ آپ میڈیا پہ بھی نہیں آتے ہو. میں نہیں آتا, آپ نے دیکھا ہوگا. میں بولوں میں کس کے ساتھ سے بیٹھا کی ہوئی گالی گلوچ کے لیے. اسلام مسئلوں کا حل گالی گلوچ نہیں ہے, تم چور یہ چور یہ نہیں ہے. اس کا حل ہے کہ ہم ایسی پالیسی رکھیں کہ ہم اپنے ملک کی چیزوں پہ انحصار کریں. ہم اپنی سرخی, پاؤڈر, سگریٹ ایسی چیزوں کو بند کریں. کم از کم یہ روٹی اور سبزی اور دال پیاز کے اوپر پابندیاں نہ کریں, اس پہ نہ کریں. یہ حکومت کا کام ہے. اور PDM کی جو موجودہ حکومت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے گلے میں جو ڈالا ہوا حکومت ہے. اب تو مجھے کہ مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ہمیں تو شروع سے پتہ تھا. اسی وجہ سے عوامی نیشنل پارٹی نے کوئی وزارت نہیں دیا. ایک وزارت ہماری پارٹی کو بیفر ہوا تھا, بلکہ ہمارے حیدر خان روٹی صاحب نے تو یہ بھی بولا کہ بھائی کم از کم میرے کو مانیے کہ میری تنخواہ مجھے نہ دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ داروں کو چاہیے کہ وہ آگے نکل آئے. ملک بچے گا تو پھر سیاست ہوگی. اگر ملک IMF بھی جاتے ہیں, حالات خراب ہوتا ہے, جنگی بھی جاتی ہے. یہ جو روزانہ ڈکیتی ہو رہی ہے, اب کل بھی سنا ہوگا 2 بندے پکڑے, وہ بھی کسی کے بچے, وہ ڈاکو تھے, پکڑے گئے, غلط تھا, لیکن مار دی, چلا دی. یہ لوگ بول رہے یہ ابھی اجتماعی ڈکیتیاں شروع ہو جائے گی. کرنگی والے ڈیفینس بھی چاپا کر کے بھائی کچھ کھانے کو مل جائے, بھوکے ہو رہا ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس پہ توجہ دے. اچھا, یہ دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے, پشاور میں کچھ دھماکہ ہوا ہے, اس کے بعد چاروں صوبوں کے اندر جو ہے لوگ تشویش میں مبتلا ہے, تو آپ کا پارٹی کا موقف اس میں کیا ہے, کس طرح اس کو روک تھام کی جا سکتی ہے؟ ابھی کل پرسوں میں ABS کی وہاں پہ میٹنگ سب لوگ گئے تھے, پرائم منسٹر بھی گیا تھا, سب گئے تھے. بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ہم گڈ اور بیڈ کے چکر میں پڑے. جب تک گڈ اور بیڈ ہوگا حالات نہیں تھے. ہمیں کیا پتا کہ گڈ ہے اور بیڈ ہے. ان کو جو ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو انسانیت کے لیے کہنا چاہتا ہوں, اور اس بات میں میری بات کو غور سے سنیں. جو بندہ مسجد میں گیا وہ بھی داڑھی والا, سنت رسول, مسجد میں جا رہا ہے, مسجد کے پہلے صف میں جا رہا ہے, پیشمان کے پاس جا کے سوسائڈ کر رہا ہے. بھائی اگر یہ جہاد ہے, ثواب ہے, تو یہ کوئی جوا خانے پہ کرو, شراب خانے پہ کرو, کسی غلط ہے. یہ تو خدا کے گھر میں آپ کتنے بھی بڑی صحابی بیٹھے ہو, آپ اپنے شوز کے ساتھ مسجد میں اندر جا سکتے ہو. احترام کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے. جس خدا کے گھر, جس مسجد کے احترام کی وجہ سے میں شوز کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں, وہ مائنڈ جو سوسائڈ اب 100 انسان
مریں گے 200 مریں گے. یہ مائنڈ بنانے والا پکڑو, یہ فتوے دینے والا پکڑو. اس بندے کو, مجھے اگر کسی کو پتا چلے کہ ابھی ہمارے چیچڑے اڑے گا, کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ کام غیر مسلم نہیں کر سکتا. یہ مسلمان کا ایک جذبہ ہے جن کے دماغ و برین کو آپ نے ایسا تیار کیا ہے کہ اندر حوریں ہوگی, جنت ہوگا, مرسڈیز گاڑی سامنے کھڑی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا, آپ کو پورے میں اٹھا لے گا. یہ ذہن بنانے والا کون ہے بھائی؟ یہ تو سوچنے کا مقام ہے. اگر خدا کا گھر سیف نہیں ہے, جہاں پہ ہمارے دیہاتوں میں اگر کوئی ایسا کوئی کاروبار یا کوئی چیز ہوتا ہے, وہ بندہ باغ کی مسجد میں جاتا تھا, بولا بھائی اب سیف ہے, اب کچھ نہیں ہوگا, یہ خدا کے گھر میں آیا ہوا. اب تو خدا کے گھر میں خودکش کر رہا ہے. یہ کون سا مذہب ہے؟ اور یہ جو آپ ساتھ میں ہمارے دل میں سارے شہیدوں کی تصویریں لگی ہوئی, یہ اس کراچی میں, اور یہ زیادہ تر مسجدوں سے مسجد صبح کی نماز پڑھ کے کہا تک یہ ہمارے ضلع کے صدور, سیکرٹری, سینٹرل کمیٹی کے ممبر سارے میں آفس میں رہے. ہم تو وہ قربانی دینے والے اس ملک کے رہے. تو یہ بھائی ڈالر کے لیے خودکشیاں ہو رہی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ قوتیں شامل ہیں جو ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی قوت حکام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست سے بالا تر, قومیتوں سے بالا تر اس میں توجہ دیں, اور سب مل کے علماء حق اٹھے. میری اور آپ کی آواز ایسی نہیں سنی جائے گی ہم تو بول رہے ہیں تو ہندو والا ہے تو کافر ہے. یہ علماء حق اٹھے, وہ دے آیا یہ جائز ہوا. یہ جو لوگ شہید ہوئے یہ بھی کسی کے بچے مسجد میں ہوئے, مسجد تمہارا شہید ہوا, اس کو تم کیسے فتویٰ دو گے؟ علماء حق کو چاہیے وہ میدان میں. شاہ صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات اب کب ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں انتخابات ہوں گے یا یہ ایمرجنسی لگائیں گے, کوئی بہانہ کریں گے, کیا کرتے ہیں آپ؟ اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کی جماعت کس طرح بھرپور حصہ لے گی, کیا کریں گے؟ دیکھو یہ تو یہ کہ ضمنی الیکشن ہو رہی ہے, اس پہ تو میرے خیال میں شاید ہماری پارٹی اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے گی. ضمنی جو ہے ہاں جنرل الیکشن ہم چاہتے ہیں, ہماری پارٹی کے موقف آئینی قانونی ہے. ہم نے ہمیشہ اس ملک کے قانون اچھا یا برا جو قانون ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. آئین ہمیں جو بولتا ہے ہم اسی پہ الیکشن ٹائم پہ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو حالات ہیں یا جو دہشت گردی ہے, اس وقت اگر آپ الیکشن پھر ہوگا تو کیا یہ 2013 میں یاد ہے جو الیکشن والے دن صبح 9:12 پہ لانڈی میں جو دھماکہ ہوا جس میں 17 لاشیں جناح اسپتال کے مردخانے کے باہر دھوپ میں پڑی ہوئی تھی, میں لاشیں اٹھا رہا تھا, لوگ کوٹ اٹھا رہے تھے. تو کیا ایسا الیکشن چاہتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہمیں ضرورت ہے ہمارے پارلیمنٹ بالا ہے, پارلیمنٹ کو چاہیے کہ بیٹھ جائے, مل بیٹھ کے بات کرے. اب بدقسمتی سے جو بندہ اس ملک پہ 4 سال حکمراں رہا, مسلط رہا, جس نے لایا جیسے لایا وہ سب کو معلوم ہے, وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی ان کو اے پی سی کا جو اجلاس دعوت دیا ہوا میں نہیں آؤں گا. ایپیکس کمیٹی میں جانا چاہیے, وہاں 100 لوگ شہید ہوئے, ادھر جا کے بات کروں, ادھر نہیں جا رہا ہوں. تو بھائی اس بندے کا جو ٹیکہ ہے, اس کا ٹیکہ ہے ملک کو خراب کرنا, ڈسٹیبلائز کرنا, برباد کرنا اس کا. تو عمران نیازی اپنے ایجنڈے پہ لگا ہوا ہے کہ یہ ملک کمزور سے کمزور اور خراب سے خراب ہو گئے. وہ اگر گھڑیاں چوری کرے وہ بولتے اس کا اس کی ذاتی گھڑی ہے. بھائی وہ سب باڑ میں جائیں, لیکن خیبر پختونخوا صوبے میں جو پیسہ فنڈ ملا ہے, وہ پیسے ملے ہو, وہ صوبے کے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. بلوچستان بولتا ہے کہ ہمیں وہ وفاق ایمرجنسی بنیادوں پہ پیسے دیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پنجاب بولتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور وہ بولے الیکشن کرو. تو یہ پیسے تنخواہ دو جو کرائے. تو یہ ہے سچویشن, بڑا گمبھیر ہے, کوئی اچھا سچویشن نہیں. بڑے بھائی جانا والی تم بہت ڈیٹ ہے بھائی, چلو کوئی بات نہیں.